बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के हवाले से गवर्नर की जानिब से जो एक नोटिफिकेशन जारी करना था। आज 4 घंटे का इजलास हुआ है वकला का। इसमें मुस्लिम लीग नून के वकला भी थे और कुछ गवर्नर पंजाब की जानिब से अपने वकला को भी, अपने दोस्तों को भी बुलाया गया था। मैंने आपको बताया था कि इतना बड़ा गैर कानूनी और गैर आइनी काम ये गवर्नर पंजाब नहीं कर सकता, और कैसे मुस्लिम लीग नून के लोगों ने प्रेशराइज किया और कहा कि आप हर हाल में ये करें, और वो राजी नहीं हुआ। और फिर गवर्नर पंजाब का वो और गवर्नर हाउस में और पंजाब असम्बली से जो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट करने वाला सीनियर तरीन साफ़ी है, उसकी जानिब से जो गवर्नर पंजाब को फारिग करने का मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनसे इस्तीफ़ा लेने की जो बात की जा रही है, क्योंकि वो वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और इनकी जानिब से जो तड़ियाँ लगाई गई थी और बड़ी इनको सुबकी उठाना पड़ी और बड़े बेइज्जत हो गए कि हम तो इतनी बातें करते थे, हम तो इतना कुछ कहते थे और गवर्नर तो कोई नोटिफिकेशन जारी करने को तैयार ही नहीं है। उस पर फिर अब इनके जो वकला की जानिब से जो ओपिनियन सामने आई है, अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा एतजाज अहसन साहब की जानिब से सारे मामले पर एक अहम जो डिटेल है वो सामने आई है। एतजाज अहसन साहब का ये मानना है और वो ये समझते हैं कि वज़ीर आला को किसी भी सूरत में गैर अगर डी नोटिफाई किया जाता है या ऐसी कोई बात की जाती है तो वो गैर कानूनी होगी, उसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये सारी की सारी इनकी जानिब से जो बातें की जा रही हैं ये ड्रामा है। ये कानून और आइन बड़ा वाज़ेह है। आइन और कानून में जब नोटिफिकेशन जारी किया गया तो वो नोटिफिकेशन जारी किया गया है स्पीकर को कहा गया है कि आप इजलास बुलाएं। अगर स्पीकर ने इजलास बुलाया ही नहीं है तो वजीर आला तो किसी भी सूरत में वजीर आला ने तो इनकार किया ही नहीं है। क्योंकि वजीर आला ने इनकार नहीं किया तो आप कैसे वजीर आला के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? इस पर आपके पास कोई आईनी इख्तियार नहीं है। मैंने आपको बताया था और मैं शायद वो वाहिद आदमी हूँ, हमारे जो करीबी दोस्त हैं उनमें, और कल ट्विटर के ऊपर भी इसके ऊपर बहस होती रही और मैं पहले दिन से कह रहा था कि भाई इनकी जानिब से कोई नोटिफिकेशन नहीं आना। उसकी वजह यह है कि ये एक फैसला आ चुका है लाहौर हाई कोर्ट का, जस्टिस जवाद हसन साहब का फैसला है। जब गवर्नर पंजाब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो इस वक्त मुशीर दाखिला हैं उमर सरफराज, वो उस वक्त थे गवर्नर पंजाब। उस पर जवाद हसन साहब ने फाइंडिंग दे दी थी कि इसने जो काम किया है वजीर आला के खिलाफ ये एक्शन लेके ये गैर आइनी काम है, और उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी है। इस वजह से आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। जो बाद में 5 रुकनी बेंच बना था, उस 5 रुकनी बेंच ने फिर उसको कलअदम करार दिया था, उस फाइंडिंग्स को कलअदम करार दिया था। उन्होंने कहा था कि ये फाइंडिंग्स दुरुस्त नहीं है, लेकिन वो तो इस हद तक चले गए थे, मामला इस हद तक चला गया था कि वो तो उनको गले पड़ गया था। यही वजह है कि गवर्नर पंजाब को यह बताया गया है कि अगर आप इस मामले में पड़ेंगे तो आप बहुत पछताएंगे, ये मामला आपके हाथ से निकल जाएगा। और 24 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है, गवर्नर वजीर आला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सका। एतजाज अहसन साहब कहते हैं कि जो है मौजूदा जो सेटअप है गवर्नर का और उनके जो मुशीर हैं वो कभी इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर बलीगो रहमान ने जो गवर्नर पंजाब हैं एतमाद का वोट लेने के लिए एक तो मुनासिब वक्त नहीं दिया। जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है मंजूर वट्टू केस में, बड़ा क्लियर फैसला है कि जी 10 दिन का, क्योंकि आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है रीजनेबल टाइम, रीजनेबल को डिफाइन कर दिया हाई कोर्ट ने कि 10 दिन का टाइम होना चाहिए। आप सिर्फ 48 घंटे का वक्त दे रहे हैं और 48 घंटे में आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं, तो उस पर एक तो एतराज एतजाज हसन साहब की जानिब से ये उठाया गया कि गवर्नर ने ये गैर कानूनी तौर पर जो वक्त है वो बहुत कम दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि मुनासिब वक्त नहीं दिया गया, और अगर स्पीकर असेंबली इजलास नहीं बुलाता तो देखना ये होगा कि कसूर किसका है। अगर स्पीकर इजलास नहीं बुलाता तो फिर स्पीकर के खिलाफ आप ऑर्डर तो कर सकते हैं और उनके खिलाफ आप अदालत तो जा सकते हैं, और असेंबली इजलास ना बनाने पर आप वजीर आला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। वजीर आला के खिलाफ कोई कार्रवाई बनती ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वजीर आला को डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता। ये एतजाज अहसन साहब के अल्फाज हैं कि वजीर आला को डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता। और इस तरह तो ये सिंध में भी कह सकते हैं कि कल वजीर आला एतमाद का वोट ले लें। सदर के पास भी गवर्नर को हटाने का जो अख्तियार है वो भी बड़ा क्लियर है, और सदर वजीर आजम के मशवरे के बगैर काम भी उनके लिए आइन में रहते हुए काम बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर गवर्नर को हटाने के हवाले से चीज़ें डिफरेंट हैं, और उन्होंने कहा कि ये जो गवर्नर राज का ऑप्शन इंतहाई मज़हब का खेज है, और गवर्नर के कसूरवार स्पीकर असम्बली हैं, वजीर आला नहीं हैं,
اور گورنر اسپیکر کے خلاف ڈائریکٹ کوئی کاروائی نہیں کر سکتا، میکسیمم اسپیکر کے خلاف مسلم لیگ نون جا سکتی ہے، ہائی کورٹ میں اس کے علاوہ کوئی کاروائی نہیں کی جا سکتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے یہ ان کے گلے پڑ چکی ہیں، اور وہ بڑی تکلیف میں ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے تو بڑی باتیں کی تھیں، اور یہ پہلی بار ہمارے کئی مسلم لیگ نون کے وکلا دوست، آج جب ہم ہائی کورٹ میں صبح بیٹھے تھے تو میں حیران ہوا کہ مسلم لیگ نون کے وکلا جو ہیں وہ ہمارے دوست جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کے آفس ہے، مختلف جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے، لیگی قیادت ہے وکلا کی، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی استفا خان نے ہمیں ایسا آئینی اور قانونی طور پر پھنسا دیا ہے کہ ہمارے لیے اب نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پوری رات دفتروں میں بیٹھ کر وکلا کام کر رہے ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ نکلیں کہاں سے، چونکہ گورنر کے اختیارات کے خلاف یہ 3 ماہ پہلے فیصلے لے چکے ہیں۔ جو فیصلے آ چکے ہیں وہ نہ صرف جو پاکستان تحریک انصاف کے گورنر تھے ان کے کھاتے پڑا تھا، بلکہ وہ تو ان کے کھاتے بھی پڑ گیا ہے۔ اس وجہ سے اب ان کے لیے یہ معاملہ بہت گمبھیر ہو گیا ہے، اور اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو سارا انہوں نے کیا ہے یہ انہوں نے جلد بازی میں کیا ہے، اور اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے گورنر کے خلاف کارروائی کرنے کی۔ اور اب اس پر دوسری جانب جو حکومتی قانونی ٹیم ہے ان کو جو مشورہ دیا گیا ہے اس کی طرف سے یہ 4 گھنٹوں کا اجلاس تھا، اور چونکہ رات یہ بات کی تھی جب ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا جس میں صرف اسپیکر کی رولنگ کو مسترد کیا گیا تھا، تو اس پر جو ملک احمد خان ہیں انہوں نے کہا کہ کاش گورنر یہ نوٹیفیکیشن 4 بجے جاری کر دیتا۔ اب وہ نوٹیفیکیشن ڈی نوٹیفائی کا نہیں تھا، وہ صرف اسپیکر کے خلاف تھا، لیکن ان کو تکلیف تھی کہ ہم اتنے بے عزت ہوئے، ہماری سینئر لیڈرشپ نے کہا کہ 4 بجے یہ ہو جائے گا، 10 بجے یہ ہو جائے گا، 12 بجے وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہ ہوا۔ تو وہ اس میں بہت زیادہ ان کو یہ فیل ہو رہا تھا، اور میڈیا اور ان کے اپنے جو لفافہ خور ہیں وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ کیا تماشا ہے، آپ نے ہمارا بھی تماشا بنا دیا ہے، ہم تو پوری قوم کو بتاتے رہے کہ 12:01 پر وزیر اعلیٰ نہیں رہے گا پرویز الہی، تو یہ کیسے ہو گیا۔ اس پر جب آج وکلا نے یہ اجلاس بلایا اور وکلا نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو برخاست کرنے سے روک دیا ہے، گورنر پنجاب کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لاکھ کوششوں کے باوجود پی ڈی ایم کو وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ گورنر کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے کے جو حقائق ہیں وہ اب سامنے آ چکے ہیں۔ پی ڈی ایم کی لیگل ٹیم نے گورنر پنجاب کو وزیر اعلیٰ پنجاب کو برخاست کرنے سے روک دیا ہے۔ قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ آئین کے تحت جب تک وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا ووٹ لینے سے خود نہیں انکار کرتے تب تک آپ کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکتے۔ یہاں معاملہ ہے ووٹ اعتماد کے ووٹ کے لیے اجلاس بلانا۔ اجلاس بلانا ہے اسپیکر کا اختیار، اسپیکر کے خلاف آپ نہیں کارروائی کر سکتے، اسپیکر کے خلاف صرف عدالت جایا جا سکتا ہے، اسپیکر کو پریویلیج حاصل ہے، استثناء حاصل ہے، اس کے خلاف آپ عدالت جا سکتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اگر تو وزیر اعلیٰ نے انکار کیا ہوتا کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیتے تب آپ وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے تھے۔ اب ابھی تک وزیر اعلیٰ کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، اور آپ نے کہا تھا اسپیکر کو کہ وہ اجلاس بلائے، اسپیکر نے اجلاس نہیں بلایا، تو آپ کا جو گناہگار ہے وہ اسپیکر ہے، وزیر اعلیٰ کے خلاف آپ نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ضروری قانونی طریقہ کار اختیار نہیں کیا جاتا اور ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تو عدالت کے پاس جب یہ معاملہ جائے گا تو وہ فوری وزیر اعلیٰ کو ریلیف دے دے گی اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ قانونی ماہرین نے یہ تجویز دی ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کو آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے ہمیں عدالت میں چیلنج کرنا چاہیے، اور آئینی ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا انعقاد ہوتا ہے اور وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ نہ لیتے پھر معاملہ لگتا، یہاں اجلاس ہی نہیں ہوا تو یہ وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں بنتی۔ اس وجہ سے آپ اتنا بڑا بلنڈر نہ کریں۔ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ صرف عدالت جا سکتے ہیں اور ہمیں بغیر ٹائم ضائع کیے جانا چاہیے لاہور ہائی کورٹ میں۔ اب اس کے بعد یہ میں آپ کو نعیم اشرف بٹ کی جو ایئر وائی کے جو رپورٹر بھی ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور وہ گورنر ہاؤس کو اور جو رپورٹ کرتے ہیں پنجاب اسمبلی کو، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ نون لیگ کو گورنر جو بلیغ الرحمان ہے وہ لیگی رہنماؤں کا جو پریشر اور دباؤ ہے اس نے مسترد کر دیا ہے، اور وہ سی ایم کو ڈی نوٹیفائی کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں۔ لیگی رہنماؤں کی گورنر کو منانے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ گورنر کو قریبی وکلا نے سی ایم کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف رائے دی تھی، لیکن جو نون لیگ کی قانونی ٹیم ہے
وہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہر حال میں ڈی نوٹیفائی کر دیں، ہم عدالتوں میں دیکھ لیں گے۔ گورنر ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، گورنر کو اس بات کا اندازہ ہے، گورنر کو بتایا گیا ہے کہ جسٹس جواد حسن کا فیصلہ ہے، اور گورنر جب اس طریقے سے اسمبلی کے خلاف یا وزیر اعلیٰ کے خلاف غیر آئینی آرڈر پاس کرے گا تو کہا گیا ہے کہ اس نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس نے آرٹیکل 5 اور 6 کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ آرٹیکل 6 کے خوف سے بلیغ الرحمان پیچھے ہٹ گیا ہے، اور اب مسلم لیگ نون کے لوگوں کا کہنا ہے، اور یہ نعیم اشرف بٹ کہتے ہیں کہ اتفاق کے رائے نہ ہوا ڈی نوٹیفائی کرنے کا، جو نہیں ہوا تو گورنر کو تبدیل کرنے کا امکان ظاہر کر دیا ہے مسلم لیگ نون نے۔ ایک تو کارروائی ہے جو صدر پاکستان کی جانب سے ہے، صدر پاکستان کو علی ظفر صاحب سے آج بات ہوئی، علی ظفر صاحب نے واضح طور پر صدر پاکستان کو کہا ہے کہ آپ کو گورنر کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بلنڈر کرنے دیں، ان کا اتنا بڑا بلنڈر ہوگا کہ عدالتیں ان کی جان لے جائیں گی، آپ اپنا کارڈ سنبھال کے رکھیں، آپ ابھی اس معاملے میں نہ پڑیں اور ان کو جانے دیں، اگر یہ عدالت میں جاتے ہیں اسپیکر کے خلاف جانے دیں، ہم وہاں ان کو دیکھ لیں گے۔ اگر تو گورنر وزیر اعلیٰ کے خلاف کو نوٹیفیکیشن دیتا ہے تو عدالتیں نہیں چھوڑیں گی، اور یہ بہت بڑا آئینی بلنڈر ہوگا۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ تھوڑا صبر کریں، صبر کے ساتھ چلیں گے، یہ خود ایکسپوز ہوتے جائیں گے اور ایک کے بعد ایک غلط فیصلہ لیں گے، ایک کے بعد ایک غلط قدم اٹھائیں گے، اور یہ ان کے گلے پڑ جائے گا۔ وہی دیکھنے کو بھی مل رہا ہے، وہی نظر بھی آ رہا ہے، اور اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ابھی ہم اس معاملے میں تھوڑا سا ڈیلے کریں گے۔ اور آج رانا ثناءاللہ کی جانب سے آج بھی کہا گیا کہ آج رات تک ڈی نوٹیفائی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا، تو دیکھتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ کی خواہش پر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان بلنڈر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ بلنڈر کریں گے عمران خان کو فائدہ، نہیں کریں گے عمران خان کو فائدہ، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنا، یہ بری طرح پٹ چکے ہیں، پھنس چکے ہیں۔ اور پنجاب اسمبلی تو چلیں اس جمعے ہفتے کو نہیں ہوئی تو اگلے جمعے ہفتے کو ہو جائے گی، جنوری کے پہلے ہفتے میں ہو جائے گی، لیکن یہ ایکسپوز ہو جائیں گے اور یہ بری طرح مزید ذلیل ہوں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔